بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی پیاری شخصیات ہیں جو کہ اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں کہ میدان عمل میں جب وہ وقفے عارضی پہ گئے تو وہاں کس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ اس پارٹ میں بھی ہم ان سے اس بارے میں پتہ کریں گے۔ ہاں جی مربی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتانا بہت اچھی بات ہے کہ ہماری افریقن قوم جو ہے وہ مالی قربانی میں بالکل کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور ان کی مالی قربانی کے واقعات بے شمار ہیں، اور وہ خوش دلی سے اس قسم کے واقعات وہاں کثرت سے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ گیمبیا کی بات ہے، اسی وقفہ عارضی کے دوران میں کہ مربی صاحب ہمیں ایک دوست کے پاس لے گئے، وہ سیمنٹ کی ایجنسی ان کے پاس تھی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مربی صاحب، آپ کبھی کبھی آتے ہیں تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھی میری دکان جو ہے وہ بڑی سست چل رہی ہے، اتنی اچھی نہیں چل رہی۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے گھبرانے کی، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کاروبار تیز ہو، آپ کو منافع زیادہ ہو، تو آپ طریقے دین میں چندہ دے دیں۔ تو کہنے لگے کتنا چندہ؟ میں نے کہا جتنے آپ کی توفیق ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت 50 دلاسی نکال کے تو مربی صاحب کو پکڑا دی کہ آپ یہ میری طرف سے چندے کی رسید کٹوا دیں۔ تو وہ اگلے دن ہماری میٹنگ تھی مشن ہاؤس میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تقاریر ہو رہی تھی، تو اس کے بعد دوست جب آپس میں ملے گلے تو وہ کہنے لگے، وہی دوست جنہوں نے 50 دلاسی وہاں کا سکے کے مطابق وہ چندہ دیا تھا تاریخی دی، تو وہ میرے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہاں فرشتے بنا کے اللہ نے بھیجا، اور آپ نے مجھے کہا کہ بھی آپ طریقے دین میں، تو میں نے تو وہ آپ کے کہنے پر وہ چندہ دے دیا۔ کہنے لگے آپ جو ہی دکان سے نکلے ہیں ایک گاہک آیا، اور وہ اتنا منافع تو مجھے 1 گھنٹے میں ہو گیا، اور میرا دل اتنا خوش ہوا۔ میں نے کہا یار یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے دین میں کتنی برکت رکھی ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اسی طرح بعض دوسری جگہ پر گئے تو ایسے واقعات بھی چندہ کے دوران میں ہوئے کہ بعض لوگوں نے ہمیں یہ آ کے کہا کہ مربی صاحب یہ جو آپ نے چندے کی تحریک کی ہے، تو ہمارے پاس افسوس ہے کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ 5-10 انہوں نے نا مرغی کے انڈے لا کے مجھے پکڑا دیے، کہنے کہ یہ مرغی کے انڈے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ آپ اس کی رسید بنا دیں، یہی چندے ہماری طرف سے چندہ آپ سمجھ لیں۔ تو یہ بھی ایک بہت عمدہ قسم کا اخلاق ہے ان کے اندر، جرت ہے قربانی کی، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی وہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگوں نے باوجود اس کے کہ ان کے حالات اپنے مالی بہت کمزور ہیں، تو ایک دوست نے یہ بھی سنایا کہ بھئی مربی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ نے نا جمعہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو اس وقت یہ جو گندم ہوتی ہے، نہیں، یہ جو مونجی جس کو ہم کہتے ہیں چاول کی فصل، تو چاول کی فصل تھی، تو مربی صاحب نے کہا کہ نہیں جمعے کے دن آپ نے جمعہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو کہنے لگے، انہوں نے خاص طور پر آ کے بتایا کہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن اجلاس تھا، تو وہ دوست آئے ہوئے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ جمعے پر تشریف لائے تھے تو آپ کہتے تھے کہ وہ چڑیاں کھا جاتی ہیں ہماری فصل، تو ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی یا میری وائف وہاں موجود تھی اس وقت، وہ وہاں جانوروں سے وہ راکھی کر رہی تھی، تو اس نے بتایا کہ آپ جب جمعہ پڑھنے چلے گئے تو اس کے بعد وہاں کوئی پرندہ نہیں آیا جس نے ہمارے چاولوں کی فصل کو خراب کیا ہو۔ تو یہ بھی ایک قسم کے ایک قربانی کی طرح روح ہے ان کے اندر، کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ اتنے غریب ہیں لیکن پھر بھی وہ خدمت سلسلہ کی جو ہے وہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح مثلا ہم مہمان کے طور پر کہیں گئے اور ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ ہمیں بعض دفعہ تو اگر گاڑی ہم لے کے گئے ہیں تو ایک بکرا میں پکڑا دیتے ہیں کہ یہ وہاں جا کے آپ اس کو ذبح کر کے تو آپ ہماری طرف سے مہمان نوازی کے لیے لے لیں۔ اور بعض دفعہ اگر اکیلا مربی ہو یا دو ہوں تو ان کو 1-2 مرغیاں پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لیں آپ، ہماری طرف سے آپ کو یہ مرغیوں کا انعام ہے، آپ کو آپ کی ہم کوئی وہ نہیں کر سکے، ضیافت نہیں کر سکے، تو آپ خود جا کے ہمارے گھر سے لے جائیں اور وہاں جا کے پکا کے کھائیں۔ تو مربی صاحب جزاکم اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب سے یہ پتہ کریں گے کہ آپ یہاں سے گیمبیا کس طرح گئے، کون سے ایئر لائن سے، اور پھر آپ نے گیمبیا میں بائی روڈ کتنا سفر کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو؟
گیمبیا ہم یہاں سے بروسل گئے تھے. بروسل ایئر لائن جاتی ہے گیمبیا اور سیرالون. بروسل ایئر لائن میں ہم نے سفر کیا اور بڑا اچھا سفر رہا، کمفرٹیبل. جاتے ہوئے جہاز میں 80-90% تو لوگ وہی تھے، افریقن ہی. ہم تھوڑے تھے سفید رنگ والے. تو اس طرح وہاں پہ جا کے جب امیر صاحب نے ہمیں پورے گیمبیا کا دورہ کروایا. ہاں جی، بائی روڈ کتنا سفر ماشاءاللہ آپ نے کیا وقفے عارضی کے تحت؟ بائی روڈ وہ تو پتہ نہیں 7 دن تو ہم سفر ہی کرتے رہے تھے. تقریباً 6-7 دن کا یہ ہمارا ٹور تھا، جو ساری گیمبیا کی جماعتوں کا ایک گاڑی کے ذریعے ہم نے کیا، جس میں مختلف جماعتوں میں پھر رات کو سٹے بھی کرنا پڑا. ہمارے مختلف مشن ہاؤس ہے وہاں پہ، تو وہاں مربیان جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا انتظام ہے. کوئی سفری تکالیف یا کوئی گاڑی میں کوئی سڑکیں وغیرہ، اس بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں؟ سڑکیں اگر خراب بھی ہیں لیکن ان لوگوں کا خلوص اور محبت اتنی ہے کہ بالکل کوئی محسوس نہیں ہوا کہ ہم یورپ میں پھر رہے ہیں یا افریقہ میں پھر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ انٹرسٹڈ چیزیں ہیں اور نئی چیزیں ہیں، اور ان کا خاص طور پر ان لوگوں کا جو ہے خلوص وہ تھکاوٹ اتار دیتا ہے. تو اس طرح ہم نے وہ ہاں جی بتائیں، خلافت ڈاکٹر سے کوئی صاحب، محبت بتائیں، جس طرح بھی آپ جی کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈسکس صاحب، کریں. وہ ایک گورنر کے گھر میں بھی ہمیں ہاں جی، جانے ہاں کا جی، ہاں جی، اتفاق ہاں ہوا. ہاں جی، کریں وہ کریں آپ بولیں. ذرا تھوڑا ہاں جی، اس کی تفصیل وہ پہلی بتاتے دفعہ رہے دونوں. یہ ہے کہ مربی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو اس علاقے کا جو گورنر ہے نا اس سے ملاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ اندازہ لگایا کہ لاہور کا گورنر ہاؤس میرے ذہن میں تھا. تو وہاں گئے تو وہ ایک ذمہ دار کا جو ہاتھا ہوتا ہے نا، بڑا سارا کچی چار دیواری ہوتی ہے، ڈیرا. ڈیرا ہوتا ہے، ایک پھاٹک ہوتا ہے، کچھ مکان. اور گورنر صاحب ہمیں ملنے آئے ایک بیٹھک میں. جس طرح کے ہمارے صوفے ہیں اسی طرح کے 2-4 ان کے صوفے تھے، اور اس کمرے میں ان کے وزٹر آتے تھے، اور وہیں گورنر صاحب کی رہائش تھی. اور ماحول اس طرح کا تھا اس کا. ہمارے مشن ہاؤس اور مربیان کے مشن ہاؤس اس سے زیادہ اچھے شان و شوکت رکھتے ہیں، صفائی ہے. اسی لحاظ سے وہ وہاں پہ چار دیواری بھی ہمارے مشن ہاؤسوں کی بہت اچھی ہے. اس کی تو چار دیواری بھی کچی پکی تھی. بہرحال میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ ان غریب ملکوں کے گورنر ہیں. وہ ہم سے ملا، بہت پرتپاک ملا، اور اس نے پھر ہمیں آفر کیا کہ جو میرے لائق کوئی خدمت ہو تو وہ آپ بتائیں. میرے علاقے میں آپ آئے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا مشن ہے آپ خدمت ادا کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے. تو اس طرح گورنر صاحب سے ملاقات وہ بھی بہت اچھی رہی. پھر اس نے کہا کہ میں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے. وہ پھر ہے دیندار سارے، اللہ کے فضل سے وہ پھر جمعے کی تیاری کے لیے چلے گئے. ہمارے پاس انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا اور چائے وغیرہ پلائی. پھر ہم وہاں سے اٹھ کے آ گئے. تو اس طرح ان کا یہ اللہ کے فضل سے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مشن ہاؤس میں جو سہولیات یورپ میں ہمارے پاس ہیں، نہ کبھی بجلی جاتی ہے، پانی بھی ہے، گارڈن بھی ہے وہاں پہ. وہ لوگ سبزیاں لگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، پانی بھی ہے وہاں پہ، ساری سہولتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت دی ہے، اتنی برکتیں دی ہیں کہ ہمارے مربیان اب افریقہ میں بہت سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی، اب 2-3 منٹ میں مربی صاحب اگر آپ کوئی واقعہ بتانا چاہیں. ہاں جی، واقعہ یہ ہے کہ میں اس وقفے عارضی کے دوران میں گیمبیا میں ہی ایک فیرافینی ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہمارا وفد جب پہنچا تو وہاں ہمارے ایک مشنری حفاظت صاحب تھے. انہوں نے ایک گن رکھی تھی. وہ شکار کے بہت شوقین ہیں. تو ہمارا بھی بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ ریلیکس رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں.
اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بے شک ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا شام کا کھانا ملے، لیکن ہنس کے آپ کو ملیں گے، بہت خوشی سے وہ استقبال کریں گے۔ تو وہ شکار کی بات میں نے خاص طور پر آپ کو بتانی تھی، چونکہ ہم سارا دن سفر کر کے کافی تھکے ہوئے تھے، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کہا کہ چلیں آپ کو اب ہم شکار کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے تو بہرحال ان سے تھوڑی سی معذرت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑے شوقین بھی ہیں اور آپ تھکے بھی نہیں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر وہاں ان کے ساتھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کافی ذرا اچھا شکار کیا، اور وہ شکار کی وہ کافی سارے تھیلے میں 8-10 پرندوں کا شکار کر کے لائے، اور واپس آ کے پھر انہوں نے شکار پکایا، اور رات کو خوب ہم نے آپس میں بیٹھ کے سب مشنریز اور ڈاکٹر اور دوسرے جو لوگ تھے ان سب نے مل کے تو بڑا مزہ آیا۔ ضیافت کی انہوں نے۔ ایک بات اور بتانے والی ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہسپتال ہیں اور وہ ڈاکٹر سارے MBBS ہیں یا سرجن ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی سے وہ علاج کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہومیوپیتھی کی دوائی جو ہے وہ بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ میں دیکھ کے یہ بھی حیران رہ گیا کہ ایلوپیتھی وہ کم استعمال کرتے ہیں، ہومیوپیتھی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا۔ کس قسم کا شکار تھا ڈاکٹر صاحب؟ اگر اپنے ہاتھ سے کیا تھا آپ نے؟ واہ جی واہ، وہ تو شکار کا بہت وہ دیکھنے والی بات ہے۔ وہ بندوق سے فائر کر کے، وہ بڑے بڑے شکار تھے، وہ 2-2 کلو کا جانور تھا، وہ مگ جس کو کہتے ہیں وہ تھا، تلیر تھے، اور اس طرح مرغا بھی تھی، اس طرح کے وہ پرندے ہم نے شکار کیے۔ آپ نے پھر خوب انجوائے کیا اس میں؟ وہ گوشت ہم سے نہیں ختم ہوا، پھر پکا کے پھر مربی صاحب نے کھلایا ہمیں۔ فادر صاحب تو آپ بھی یاد آ رہے ہیں، اور ان کا مشن ہاؤس بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ یہ پارٹ میں آدھا منٹ رہ گیا، کوئی پیغام ان کو جنہوں نے میزبانی کی تھی؟ پیغام یہ ہے کہ میزبانی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے، اور یہ واقعہ کبھی بھولنے والا نہیں۔ ناظرین، ہم اسی اگلے پارٹ میں پھر یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ جڑے رہیے 9 بردرز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔